یہ جو جی برانڈ یعنی جی یہ آپ کا کام یہ نہیں تھا، بزنس آپ کا یہ نہیں تھا، جی جی یہ اسکن کیئر میں آپ کس طرح آ گئے؟ یا دا اسکن اسٹوڈیو، جی اس جی کی کہانی سنائیے، یہ کیا ہوا؟ میری مسز کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، بریسٹ کینسر. کینسر آپ پتہ ہے ایک بڑا جب لفظ ہی ایک بڑا خوفناک لفظ ہے. صحیح. ڈاکٹر نے کہا ہر لحاظ سے اوکے، ہم نے کینسر جو تھا لم تھا وہ ہم نے وہ نکال دیا ہم نے. اب الحمدللہ بالکل کیور ہیں. یہ پھر اسکن پہ ریش پڑنے شروع ہو گئے. کوئی اسٹیرائڈ کی کریم اثر نہیں کر رہی تھی، اور اسکن نا جیسے اسٹفنس پیدا ہو جاتی ہے اسکن کے اندر. وہ وہاں پر جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں انڈیا میں، وہاں پر ایک ہندو خاتون مجھے ملی. انہوں نے مجھے کریم دی. ان کی بیٹی اب اپنی خود کینسر سے لڑ رہی تھی. اللہ، وہاں پر جہاں اسٹیرائڈز بھی اثر نہیں کر رہی تھی، جو جی آخری جی جی دوائی ہو جی سکتی ہے، جی ہر جی طرح کی چیز جی اثر نہیں جی کر رہی پھر تو میں وہاں ان خاتون کے پاس گیا. میں نے کہا میں تو لاہور سے آیا ہوں، مجھے آپ یہ طریقہ بتا دیں، کیونکہ میں تو چند دنوں بعد لاہور واپس چلا جاؤں گا. میں پھر انہوں نے میرے اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا. اس کے لیے میں نے وہاں سے چاندی اور تانبے کا برتن انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ کس طرح سے بنوانا ہے، وہ بنوایا. یہ سال پہلے میری فیکٹری میں میرا امپلائی ہے، اس کو 15 سال سے سورائسس تھا، اور وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا تھا. پورا جسم اس کا سر سے لے کر پاؤں تک نا خونم خون ہو جاتا، جگہ جگہ پیچز بن جاتے تھے اس کے، اور جہاں وہ خارج کرتا تھا. پھر اس کے لیے پھر میں نے برتن نکالا دوبارہ. چند احتیاطیں تم نے کرنی ہیں. نمبر 1 کہ تم نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، پانی زیادہ پینا ہے. نمبر 2 میٹھا اور میدا اور بڑا گوشت 3 مہینے کے لیے کٹ آف کر دو بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وہ لوگ جنہوں نے محنت کی، اپنا نام بنایا، اور پاکستان میں ایک ایسے شہری بنے جو دوسروں کے لیے روزگار کے مواقع بھی پیدا کر رہے ہیں. اسی سلسلے کی ایک اور کڑی. نعمان احمد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان کا برانڈ امیر کلثوم بہت زبردست، لیکن اس کے پیچھے جو کہانی ہے وہ بھی کمال ہے، سننے لائق ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ امیر کلثوم کے انڈر اسکن کیئر کی پروڈکٹس لے کر آئے ہیں، اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ اتنی پاکیزہ ہے، اتنی اچھی ہے کہ ابھی کچھ ہی عرصے میں انہوں نے بڑا نام پیدا کر لیا ہے. پورے پاکستان سے ان کو آرڈرز مل رہے ہیں. تو ان سے ہم سیکھیں گے کس طرح سے کوئی برانڈ لانچ کیا جاتا ہے، کس طرح اس کو کامیاب بنایا جاتا ہے، اور اصل چیز ہے اس کے پیچھے جو سوچ تھی وہ کہانی پہلے ان سے ہم سنیں گے. اور اس کے علاوہ ان کے اور کاروبار کیا ہیں، وہاں سے انہوں نے کیا کچھ سیکھا ہے، تو ہم مل کر ان کی کہانی سنتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام ورحمۃ نعمان صاحب اللہ. بہت شکریہ آپ کا. سب سے بہت پہلے شکریہ. یہاں سے آغاز کرتے ہیں. یہ امیر کلثوم، یہ جو جی برانڈ یعنی جی یہ آپ کا کام یہ نہیں تھا، بزنس آپ کا یہ نہیں تھا، جی جی یہ اسکن کیئر میں آپ کس طرح آ گئے؟ یا دا اسکن اسٹوڈیو، جی اس جی کی کہانی سنائیے، یہ کیا ہوا؟ سر 2017 کی بات ہے. میری مسز کو کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، بریسٹ کینسر. تو کینسر آپ پتہ ہے ایک بڑا جب لفظ ہی ایک بڑا خوفناک لفظ ہے صحیح. کہ ذہن میں ایک دم آتا ہے کہ جی بس زندگی ختم ہے اب. ایسا ہی. تو بہرحال اس وقت ینگ تھیں، کیمو برداشت کرنے کی تھی ہمت. میں شوکت خانم لے کے گیا ان کو، ان کے تمام ٹیسٹ ہوئے. شوکت خانم نے ان کو ایڈمٹ کر لیا، اور یہ کیموز ان کی شروع ہو گئیں. 8 کیموز ہوئیں ان کی. اس کے بعد ان کی سرجری ہوئی، پھر ان کی ریڈیشنز بھی ہوئیں. ڈاکٹر نے کہا ہر لحاظ سے اوکے، ہم نے کینسر جو تھا لم تھا وہ ہم نے وہ نکال دیا ہم نے. اب ٹھیک. الحمدللہ بالکل کیور ہیں یہ. اور 1.5 مہینے بعد دوبارہ ریوائیو ہو گیا، اور گیا لیور میں وہ. او ہو. تو وہ اب ان لاز میرے رہتے تھے انڈیا میں. اب رپورٹس میں نے ان کو بھیجی. جب لیور میں کینسر سمجھ لیں چلا جائے تو سمجھ لیں 4 اسٹیج پہ آپ پہنچ گئے آپ. اللہ. اب وہاں کے ڈاکٹرز نے بھی کہا تھا یہ تو 4 اسٹیج پہ ہے، لیکن ظاہر ہے انسان ہے، جب تک سانسیں ہیں، آخری حجت تک، آخری سانس تک آدمی لڑتا ہے کہ کہیں سے وہ شفا مل جائے، شفا مل کوشش تو جائے. انسان آخری حد تک کرتا بالکل ہے. بالکل کرتا ہے. درست. پھر بال میرے ضد کرنے پر، اصرار کرنے پر انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے یہاں پر لے آؤ. پھر وہاں پر لے کے گیا میں. ان کی وہاں پر بھی 8 کیموز ہوئیں. او اب ہو وہ ہو. 8 کیموز ادھر ہوئیں، 8 کیمو وہاں پر ہوئیں. آپ دیکھیں کیمو کی جتنی مقدار اندر جسم کے اندر گئی ہے، اس کے بعد کیا حالات پیدا ہوں گے آپ سوچ سکتے ہیں. میرے پر تو تمام کیفیت گزری ہے نا. میں تو ایک لمحہ میں ساتھ رہا ہوں، اور مجھے پتہ ہے. تو ان کی اسکن پر نا بڑے بری طرح ریش پڑنے شروع ہو گئے. اور اس کی تکلیف بھی بہت ہوتی ہے، کیمو کی کہتے ہیں. سر بہت کینسر پین کی اپنی ہوتی. جگہ درد جی ہوتی جی ہے، لیکن جی کیمو جی کی کیمو الگ ہی کے بعد تکلیف میں بڑے ہوتے ہیں کہ وہ
طبیعت خراب ہونا، متلی کی کیا کیفیت ہونا، بال جھڑ جانا، جی وہ پھر تو سر کچھ نہیں وہ کھایا اگر جاتا۔ بال نہیں بھی جھڑ رہے ہیں وہ تو کیمو کی دوائیں اتنی سخت ہوتی ہیں کہ خود بخود ہی بال جھڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے پھر بال اتروانے پڑتے ہیں وہ تو اللہ، پھر اسکن پہ ریش پڑنے شروع ہو گئے، کوئی اسٹیرائڈ کی کریم اثر نہیں کر رہی تھی، اور اسکن نا جیسے اسٹفنس پیدا ہو جاتی ہے اسکن کے اندر۔ اب وہ وہاں پر جس ہاسپٹل میں ایڈمٹ تھیں انڈیا میں، تو وہاں پر ایک ہندو خاتون مجھے ملی، انہوں نے مجھے کریم دی۔ اچھا ان کی بیٹی اب اپنی خود کینسر سے لڑ رہی تھی، اچھا، تو وہ انہوں نے مجھے کریم دی کہ یہ کریم نا تم اپنی بیوی کے جہاں جہاں یہ ریشز ہیں وہاں پر لگاؤ اس کو۔ تو میں نے کہا یہ بنی ہوئی کس چیز میں ہے؟ تو ان کا یہ دیسی گھی میں بنی ہوئی ہے کریم، یہ اس کی بیس دیسی گھی میں ہے۔ اللہ اکبر، تو وہ انہوں نے کہا اس کے اندر بہت سی چیزیں ہیں، اس کے اندر زعفران بھی ہے، اس کے اندر اور چیزیں بھی ہیں، سب مختلف چیزیں ہیں اس کے اندر۔ تو میں نے پہلے نا ان کو کرنے سے پہلے چھوٹے سے پیچ پہ میں نے اپلائی کی، کوئی اسکن پہ کوئی سمجھ ریئیکشن تو نہیں ہو رہا، یا کوئی چبھن وغیرہ تو نہیں ہو رہی۔ اگر نہیں ہو رہی تو پھر وہ میں نے تھوڑی لگائی نا، تو اس نے مجھے کہا کہ مجھے یہاں پر نا تھوڑی دیر کے بعد مجھے یہاں پر آرام ملنا شروع ہو گیا ہے، یوں ہو گیا ہے جیسے میری اسکن سافٹ ہو گئی ہے۔ اللہ، وہاں پر جہاں اسٹیرائڈز بھی اثر نہیں کر رہی تھی، جو جی آخری جی دوائی جی ہو جی سکتی ہے، جی ہر جی طرح کی چیز جی اثر نہیں جی کر رہی تھی۔ پھر میں سبحان ان اللہ، خاتون کے پاس گیا، میں نے کہا میں تو لاہور سے آیا ہوں، مجھے آپ یہ طریقہ بتا دیں، کیونکہ میں تو چند دنوں بعد لاہور واپس چلا جاؤں گا میں۔ پھر انہوں نے میرے اصرار کرنے پر انہوں نے مجھے بتایا، اس کے لیے میں نے وہاں سے چاندی اور تانبے کا برتن، انہوں نے یہ ریکمینڈ کیا کہ کس طرح سے بنوانا ہے، وہ بنوایا میں نے، وہ بنوا کے میں لے کے آیا، اور وہاں پر پھر میں نے لا کے پھر میں نے یہاں پر جب لاہور آیا تو میں نے پھر ان کے لیے کریم بنائی میں نے۔ اب چاندی اور تانبے کے برتن کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ چاندی کی تاثیر ہوتی ہے ٹھنڈی، اور تانبے کا یہ فائدہ ہوتا ہے اس کے اندر جو بھی رکھ کے چیز بنائی جائے اس کے بینیفٹس کو انہینس کر دیتا ہے وہ۔ اچھا، اب دیسی گھی، اس کے اندر زعفران، اس کے اندر ٹی آئل، اس کے اندر ایلو ویرا جیل، اس کے اندر روز آئل، ان سب چیزوں کا مرکب ڈال کے میں نے ان کے لیے کریم بنانی شروع کر دی، اور اب ظاہر ہے جتنی سانسیں تھیں ان کی انہوں نے پوری کی، اور 2019 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن اسکن کی تکلیف ان کی اس کی وجہ سے کافی کم ہو جی گئی۔ بہت الحمدللہ، اس سے بہت ان کو آرام آ گیا تھا، تو یہ جو کافی، آخری ایام جو جی تھے نا ان کے الحمدللہ بڑے آرام سے گزرے ان کے وہ۔ وہ تکلیف اس طرح سے ان جی کی جی جی، ورنہ آپ کو ہوتا ہے کینسر کی بڑی شدید بہت تکلیف شکریہ، ہوتی ہے۔ کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب جب ان کا انتقال ہو گیا پھر میں نے کریم بنانی بند کر دی۔ اب یہ سال پہلے میری فیکٹری میں میرا امپلائی ہے، اس کو 15 سال سے سورائسس تھا، اور وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا تھا، پورا جسم اس کا سر سے لے کر پاؤں تک نا خونم خون ہو جاتا، جگہ جگہ پیچز بن جاتے تھے اس کے، اور جہاں وہ خارج کرتا تھا، اور پھر اس کے لیے پھر میں نے برتن نکالا دوبارہ، اور برتن جو ہے نا اس کا یہ لیمن اور بیسن کے ساتھ دھویا جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، کہ لیمن جو ہے ایک نیچرل سٹرک ایسڈ ہے، اور بیسن جو ہے نیچرل ایک سکرب ہے کہ وہ آپ کے برتن کو پالش کر دیتا ہے، اور لیمن جو ہے تمام سٹینز کو اور دھبوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ٹھیک، اس کے اندر کوئی کیمیکل لگتا ہی نہیں ہے، اس کے اندر صفائی میں بھی کیمیکل نہیں صفائی ہے؟ میں بھی کیمیکل نہیں لگتا۔ پھر اس کے لیے میں نے دوبارہ بنائی، اس کو میں نے 3 مہینے میں نے اس کے اسکن پر لگوائی، اور اس میں نے اس کو کہا چند احتیاطیں تم نے کرنی ہیں۔ نمبر 1 کہ تم نے پانی کا استعمال زیادہ کرنا ہے، پانی زیادہ پینا ہے۔ نمبر 2 میٹھا اور میدا اور بڑا گوشت 3 مہینے کے لیے کٹ آف کر دو بالکل۔ دوبارہ بتائیے یہ، میٹھا، میدا میدا، اور بڑا گوشت ٹھیک، 3 مہینے کے لیے بیف یعنی، بالکل چھوڑ، جی جی بالکل چھوڑ دو۔ اور نمبر 3 اس کو فریکوینٹلی لگانا ہے، اس کو آپ نے خشک نہیں ہونے دینا، اسکن ڈرائی نہ رہے آپ کی۔ تو وہ 3 مہینے الحمدللہ میں نے اس کو اپلائی کروایا، اور 3 مہینے بعد الحمدللہ بالکل ریکور ہو گیا وہ۔ ماشاء اللہ، ابھی تک آپ کے ساتھ وہ کام جی کر رہا ہے؟ جی بالکل کام دوبارہ کر نہیں رہا ہے، تکلیف اور ہوئی؟ کریم میں نے اس کو کہا ہے ہمیشہ اپنے پاس رکھو، کیونکہ دیکھیں اسکن کی جو بیماری ہے نا وہ اسکن کے اندر رہتی ہے۔ ٹھیک، جو آپ کیمیکلز والی کریم استعمال کرتے ہیں نا اس سے وقتی طور پر تو دب جاتا ہے،
لیکن جب وہ دوبارہ ابھر کے آتا ہے نا پہلے سے زیادہ ابھر کے آتا ہے. ایسا ہی. اس کے الحمدللہ یہ رزلٹس جو ہیں لانگ لاسٹنگ ہیں اس کے. اگر دبتا ہے تو پھر سالوں سال کچھ نہیں ہوتا اس کو. اور یہ میں سب کو میں بتانا چاہتا ہوں ایک بات کہ آپ کوئی بھی بیماری سے لڑ رہے ہو نا, میں کینسر کی بات نہیں کر رہا, معدے کوئی بیماری ہو, اسکن کی کوئی بیماری ہو یا کچھ بھی مسئلہ ہو, میٹھا اگر آپ فوری طور پر کٹ آف کر دینا بیماری کی رفتار سلو ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کے جتنی بیماری کے جرمز ہیں یا وہ وائرسز ہیں وہ میٹھے کے اوپر ہی پلتے ہیں سارے, اس کو تیز کر دیتے ہیں, اس کی رفتار 50 ٹائمز ایکسیلریٹ یہ کر دیتے ہیں. اب جس طرح یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے نا جی, اسکن پر بات تب آتی ہے جب اندر کوئی مسئلہ ہو آپ کے. جی جی جی. تو جب تک وہ اندر ٹھیک نہیں ہوگا, جس طرح آپ نے کہا پانی کا استعمال بڑھاؤ, جی جی جی, بیسن ختم کر دو اپنی اس میں سے, میدا جی میدا اور میٹھا اور بڑا گوشت یہ آپ ختم کریں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کس چیز سے الرجی ہو, جی جی, جس کی وجہ سے وہ بار بار ریکرنس ہوتی ہے, لیکن اس کریم کی وجہ سے وہ آپ کو پھر ایک تو دیر سے ہوگا, اور یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ کسی کو الرجی ہے وہ بیچارہ چھوڑ تو نہیں سکتا, اور اس کے دوبارہ آ سکتا, اور اگر اگر کبھی واپس بھی یاد آتا ہے نا, بہت مائنر میں آتا ہے, آپ کے پاس کریم موجود ہوگی, آپ فوری طور پر لگائیں گے. اصل میں مسئلہ یہاں پر پتہ کیا ہے لوگوں کے ساتھ, میں اکثر دیکھتا ہوں یہاں پر لوگوں کو مرض پالنے کی بہت عادت ہے. جب تک پوری طرح مرض پھیل ہی نہ جاتا تب تک ڈاکٹر کے پاس جاتا ہی نہیں ہے وہ. شروع میں نہیں اس کو شروع میں کیور نہیں کرتے, شروع میں اگر کیور کا کر لینا چیز کی تو اتنی چیز پھیلے ہی نہ. لیکن یہ آپ نے شوگر کی بہت زبردست بات کی, اور یہ اس پر بہت زیادہ تحقیق ہو رہی ہے, اور یہ سب کو چاہیے کہ یہ جو وائٹ شوگر ہے نا یہ بہت خطرناک ہے. یہ سارے جو لوازمات آپ بتا رہے ہیں ایک تو نیچرل ہیں سارے, جی جی جی, پھر وہ خاص مقدار میں ان کو کرنا, کتنی مشکل ہے آپ کو یہ سب کچھ اکٹھا کرنے میں, کیونکہ اب چونکہ ہماری زندگی اتنی گہما گہمے والی ہو گئی ہے, کیمیکل سے بھری ہوئی ہر چیز, ہماری خوراک سے لے کر ہر چیز میں ہمیں کیمیکل نظر آتا ہے, تو اصل چیز ملنا بھی آسان نہیں ہے, اس کو ڈھونڈنا, اس کو پھر بنانا, تو یہ کتنا مشکل مرحلہ تھا. اب دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو آن لائن کام کر رہے ہیں, اس میں سمجھ لیں لوگ, اب کہنا تو نہیں چاہیے لیکن دیکھیں نا وہ اچھے لوگ بھی بیچ میں پھنس جاتے ہیں, پھر جو صحیح کام کرنے والے ہیں. تو وہ میں لوگوں سے یہی کہوں گا, اگر زندگی میں اگر آپ کو عروج چاہیے تو دھوکہ دینا چھوڑ دیں. واہ, بلکہ دیکھیے ہمارے تو دین میں یہ چیز میں سکھائی ہوئی ہے نا کہ ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں. جی ملاوٹ اتنا بڑا گناہ ہے کہ لیکن ہمارے ہاں بنا کچھ نہیں ہے, دکھا کچھ نہیں ہے, کہہ رہے ہیں جی کیمیکل سے پاک ہے, پتہ لگتا ہے اس میں سب سے زیادہ کیمیکل. لیکن اسامہ بھائی میں ایک بات کہوں گا, پھل ہمیشہ نیت کو لگتا ہے. جیسی نیت آپ کی ہوگی ویسے ہی آپ کو رزلٹ ملے گا اس کا, بے شک دیر سے ملے لیکن ملے گا ضرور. آپ ایک کام کر رہے ہیں نا تو وہ اس پر کوشش جاری رکھیے, انشاءاللہ کامیابی آپ کو ملے گی. 3 سال اگر آپ نے کسی چیز پر کام کر لیا نا, چاہے مشکل ہو یا آسان ہو, سمجھ لیں اس پر کامیابی طے ہے. سبحان اللہ. اس کے پیچھے اس کا مطلب ہے جو آغاز ہوا, ایک تو ظاہر ہے کہ آپ نے اپنی اہلیہ کے لیے, جی جی, پھر آپ نے اپنے ایک ساتھی جو آپ کے ساتھ کام جی 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 ان کے لیے کیا, تو اس کے بعد پھر یہ کہ لوگوں تک ہی پہنچے, اور پھر مین مقصد آپ کا اس میں سے پروفٹ جنریٹ, مقصد میرا بنانے کا یہ ہے تاکہ جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں یا ان کو آرام نہیں مل رہا دوسری چیزوں سے, تو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور لوگ اس کو استعمال کریں. میرا سب سے پہلا مقصد ہے کہ میری ذات سے لوگوں کو فائدہ پہنچنا چاہیے, میری ذات سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. اگر کسی کو فائدہ نہیں بھی ہوتا, دیکھیں سب کی اسکن ایک جیسی نہیں ہوتی, کسی پر جلدی اثر کرتی ہے, کسی پر دیر پہ اثر کرتی ہے, کسی کوئی ایسا بھی ہوگا جس پر نہیں بھی اثر کرے گی, لیکن اس سے کم نقصان تو نہیں پہنچائے گا. نیچرل چیز ہے نا. جی جی, نیچرل چیز ہے. وہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے خیر الناس من ینفع الناس, جی, بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے خیر کا باعث ہو, فائدے کا باعث. بالکل ایسے ہی ہے. یہ جو کچھ اس میں ہے موجود, آپ نے ایک ایک کر کے بتایا, نسخہ تو کوئی نہیں بتاتا, آپ یہاں پر سب کو نسخہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیز ہے, سر مجھے چھپانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا, میں نے کون سی ایسی چیز کر دی ان کا جی, یہ جو چیزیں اس کے اندر پڑھی وہ میں نے بتا دی ہیں. باقاعدہ اس کے اندر میں نے لٹریچر بھی رکھا ہوا ہے, اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر وہ میں نے سب لکھی ہوئی ہیں اس کے اندر. اور میں نے باقاعدہ کرشی لیب سے
IHPCSR سے باقاعدہ میں نے اس کو ٹیسٹ کروایا. 1 سال مختلف لوگوں کو میں نے ٹیسٹ بھی کیا. ایکنی کے پیشنٹس بھی میں نے ٹیسٹ کیا. واہ تو الحمدللہ زبردست. اور یہ ظاہر ہے کہ یہ ٹیسٹ ہو کر وہاں سے جانی ہے پھر اوتھینٹک ہے کہ جو جی. اس میں لکھا ہوا ہے دیکھ لیں آپ چیک کر لیں وہی کچھ اس کے اندر ہے. جب نیت صاف ہوگی نا اسامہ بھائی تو اللہ پاک خود ہی شفا ڈال دیتے ہیں اس کے اندر. تو اب یہ کس طرح سے آپ اس کو مینیج کر رہے ہیں کہ بس میں اور میرا ماہانہ آپ 1000 کے قریب آپ کو آ رہے ہیں جی تو جی اتنی کوانٹٹی میں بنانا خود نگرانی کرتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کریں. اسامہ بھائی میں خود بناتا ہوں. اچھا میں سارے کا سارا مٹیریل خود لاتے جی ہیں. جی خود یہ خود بناتا ہوں. میں خود منگواتا ہوں اس کے اندر. ایک ایک چیز چیک کرتے ہیں اس کی جی جی کوالٹی جی ایلو جی ویرا میں ٹھیک خود ہے باقی کس طرح جی سے. جی جی اچھا. اور جی زعفران کی وہ ان کی کوالٹی اچھی ہے. جی الحمدللہ. اس کے بعد اس میں کس طرح ہے یہ ہیئر سیرم اور ہیئر آئل کی طرف سر یہ کیسے آیا؟ یہ ہیئر آئل کی بھی میرے پاس تھی. وہ بھی میں نے میرے اصرار کرنے پر انہوں خاتون نے توفتاً مجھے ہیئر آئل کے بھی مجھے دے دیا تھا نسخہ. اچھا تو جس کے اندر بڑے قیمتی سیڈز ہیں. اس کے اندر اس کے اندر پمپکن سیڈز ہے. اس کے اندر واٹر میلن سیڈز ہے. اس کے اندر کینٹالوپ جسے گرما کیا کہتے ہیں وہ ہے. اس کے اندر بلیک سیڈز ہے. اس کے اندر آلمنڈ آئل ہے اور آملے کا ایکسٹریکٹ ہے اس کے اندر. ٹھیک. اچھا ان کا فائدہ کیا ہوتا ہے میں آپ کو یہ مختصر دونوں بتا سیرم دیتا میں ہوں. بھی اور آئل میں بھی نہیں سیرم جو ہے میں پہلے آئل کا بتا دیتا ہوں آپ کو. اس کا یہ ہے کہ آپ کی ہیئر گروتھ کو پروموٹ کرتا ہے. بالوں کو تقویت دیتا ہے. مضبوط کرتا ہے. بالوں کی ڈیمیجز کو روکتا ہے. ہیئر فال کو روکتا ہے. ڈینڈرف کو ریڈیوس کرتا ہے. اور آپ کی اسکیلپ کو ڈیپلی ہائیڈریٹ کر دیتا ہے یہ. اور ایزیلی آپ کے اسکن کے اسکیلپ پر جذب ہو جاتا ہے. اور یہ آپ کی اسکیلپ کی بلڈ سرکولیشن کو امپروو کرتا ہے. روٹس تک اس کے نیوٹرینٹس پہنچتے ہیں. بالوں کے والیوم کو تھک کرتا ہے یہ. زبردست. یہ میں تو پھر ضرور استعمال کروں میں گا کیونکہ آپ کے ماشاءاللہ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں میں. بڑھیا ہے آپ کے بال تو ماشاءاللہ اب بھی تو عمر میں تھوڑا سا فرق ہوگا ہی. جی جی لیکن میری تو اس عمر میں بھی دیکھنے کیا نہیں حالت سر ہوئی کافی ہے. زیادہ فرق ہوگا. اچھا تو یہ استعمال کر کے ہم خود ہی جی جی دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اچھا یہ ہیئر آئل کا آپ نے بتا دیا. اور ہیئر سیرم سر ہیئر سیرم یہ ہے جیسے بعض لوگ نا آئلنگ کرنا نہیں پسند کرتے. جیسے وہ چپچپا نہیں پسند کرتے تو ان کے لیے اسکرین ہیئر پر سیرم بھی ہے. یہی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے ورنہ یہی ہمیں بچپن سے بڑے بوڑھے سمجھاتے اور تھے اسامہ بھائی میرا نہیں آئل لگاتے تھے. سب سے زیادہ جو ہے نا آپ یقین نہیں کریں گے سب سے زیادہ میرا ہیئر آئل میڈیا انڈسٹری میں جا رہا ہے. واہ یہ عبید اللہ صدیقی اچھا یہ شازیب میسم اور ان میں کئی لوگ ہیں جو یہ میرا ہیئر آئل استعمال کر ناراض رہے تو ہیں. نہیں ہو گئے آپ نے نام سب کے بتا دیے. نہیں میں اچھی بلکہ وہ تو خوش ہوں گے اچھا. کیونکہ آپ پتہ ہے میڈیا کے جن کے تعلق ہوتا ہے ڈیلی طور پر آپ کا ہیئر اسپرے بھی چل رہا ہوتا ہے اور بالوں میں مختلف قسم کی ویکس بھی لگ رہی ہوتی ہے تو وہ ڈیمیجز اور یہ بریکیج کا بڑا ہوتا ہے مسئلہ ہوتا ہے اس کے اندر. ڈیلی وہ لگیں گے. اچھا سیرم یہ کہ جی اگر آئل نہیں کوئی پسند کرتا ہاں تو سیرم دو چیزوں کے لیے ہے. ایک تو آپ کا ہیئر فال روک دیتا ہے اور آپ کے سر سے جو ہے ڈینڈرف یہ ریڈیوس کر دیتا ہے. اگر کوئی آئل نہیں لگانا ہاں لیکن اس میں اس میں ہیئر ری گروتھ کا نہیں ہے کیونکہ میں تو سب کو آئل ہی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ جی جی وہ ہیئر سیرم یوز کریں. یہ بھی ہے کہ اگر آپ کام پر جا جی رہے ہیں جی تھوڑا سا جی سیرم جی آپ لگا لیں اور کوئی شیمپو کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو ہے سیدھے پانی سے آپ بال دھوئیں اور آپ کا سر کلیئر. یہ سیرم لگانے کے بعد کیونکہ سر یہ واٹر بیسڈ ہے نان اسٹکی ہے یہ. واہ اور یہ آئل جو ہے بہت ہی تھن ہے. مائلڈ سے مائلڈ شیمپو بھی لیں گے 1 واش کے اندر آپ کا سر کلیئر. یہ بھی نیچرل اس میں انگریڈینٹس ٹوٹل نیچرل کوئی کیمیکل نہیں ہے. جی اب آگے کیا پلانز ہیں اس کو بڑھانے کے حوالے سے اور سامع بھائی یہ بھی ہے جی جی پلیز یہ ہے ہیئر ریموول ویکس. اچھا 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 جو خواتین کے لیے ہے یہ بھی 100% نیچرل ہے. یہ شوگر بیسڈ ہے یہ. اچھا یہ بس اپلائی کرنی ہے اور ہیئر موو ہو جاتا ہے. جی 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 اپلائی کرنی ہے. اس کے اندر اسٹرپس بھی ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور اس کے اندر اپلیکیٹر موجود ہے اس کے اندر. یہ بھی ایسی پروڈکٹ ہے اس کے کوئی سائڈ افیکٹ نو کوئی سائڈ افیکٹ نہیں ہے. واہ کیونکہ یہ تو زیادہ تر سر میں تو اس چیز پہ ہاتھ ڈالتا ہی نہیں ہوں. نہ میں بناتا ہوں جس کی پوری طرح مجھے تحقیق نہ ہو جائے. جب پوری طرح مجھے ہو جاتی ہے 1 سال میں اس کو ٹیسٹ کرتا ہوں کوئی سائڈ افیکٹ تو نہیں آ رہا اس کے بعد پھر میں اس کو لانچ کرتا ہوں.
اور لیبارٹری سے بھی ٹیسٹ الگ جی جی وہ تو بغیر implement کر کے بغیر اس اس کے کے تو کچھ نہیں ہے میرا کام. ابھی یہ آن لائن آپ سب کر رہے ہیں جی اور پورے میں پاکستان میں جی 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 میرا فزیکل اسٹور نہیں ہے, لیکن آن لائن میں یہ فائدہ ہوا ہے مجھے کہ پورے پاکستان میں چیز پھیل گئی ہے میری. ہر جگہ تو, اور جی اب جی آج کل دور بھی جی ایسا ہی چل رہا آن ہے. لائن. یہ بتائیں کہ اصل میں تو آپ کا کام یعنی دہائیوں سے شاید جی آپ جی کر رہے ہیں پارٹ سپلائی کرنے جی کا جی 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 گاڑیوں کو, تو کام تو آپ کا وہ تھا. جی جی اب اس کو کیسے ڈیوائڈ کرتے ہیں, ادھر کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ بڑا ٹائم ٹیکنگ ہے, ایک ایک چیز جی جی خریدنا بالکل لانا, اور پھر آپ بالکل ہے. اپنی نگرانی میں سب تیار کریں. بس اس کے میں نے دن مقرر کیے میں کہ اس دن میں نے یہ کام کرنا ہے اور اس دن میں نے یہ کام کرنا ہے. جب آپ دن مقرر کر لیں تو اور آرام سے مینیج ہو جاتا ہے آپ کا. جی, اور وہ جو بزنس ہے کار کا, جس طرح ہماری پہلے بات جی ہو رہی تھی, آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت کار انڈسٹری مشکلات کا شکار ہے, جی 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 کیونکہ آپ تو خود پارٹ سپلائی کر رہے ہیں جی بڑی جی بڑی کمپنیز کو پاکستان میں, تو کیوں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اب دیکھیں نا آپ سامنے گاڑیوں کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں, اور دن بہ دن جو ہے مہنگائی بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب دیکھیں پہلے یہ زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کر رہا. آپ دو ہزار بیس کی بات کر لیں, 2020 اور 25 میں کتنا فرق ہے؟ 5 سال کا فرق ہے نا. جی کہاں گاڑی 40 لاکھ کی تھی, 40 لاکھ سے اٹھ کر ایک دم 90 لاکھ یا 95 لاکھ کی آ گئی. کرنسی آپ کی ڈیویلیو ہو رہی ہے, آپ کے روزگار کے مواقع وہی ہیں, انکم سورس وہی ہے, ہاں جی, تو پھر کیسے اور مینیج ہوگا؟ ٹیکسز وہی ہیں, بھی بڑھ گئے, ٹیکسز بھی وہی ہیں, اس کی وجہ سے کار ٹیکسز بڑھ گئے. انڈسٹری. کار انڈسٹری وہ دیکھیں نا, پھر وہ آدمی کی ریچ, انسان کی ریچ سے باہر نکل رہی ہے ایک چیز. ویسے کہتے ہیں کہ اس میں درجنوں سے بھی زیادہ انڈسٹریز, بلکہ شاید سینکڑوں انڈسٹریاں کار انڈسٹری میں انوالوڈ ہے. مطلب اس میں ٹائر بھی آ جاتا ہے, اس جی میں جی لیدر بھی آ جاتا ہے, اس میں جی سب پلاسٹک بھی آ جاتا ہے, جی پتہ سب نہیں کتنی چیزیں جی جی ایک گاڑی میں بالکل استعمال ہو بالکل رہی ہیں. بالکل. پینٹ اس میں آ جاتا ہے, گلاس اس میں آ جاتی ہے, تو میں ایک عام لیمن کا جو سامنے نظر آتا ہے آپ اس میں دیکھیں ایک گاڑی کے سامان. اندر تقریباً 30 سے 35 کلو پلاسٹک لگا ہوتا ہے, 30 سے 35 کلو. اور باقی چیزیں الگ ہیں, اس میں باقی وہ الیکٹرک کا سامان, یہ پھر میٹل کی دیگر گیڈجٹس, وہ یہ سب. میٹل کی تو چیزیں جب الگ اگر ہیں. کار کا کام نیچے جا رہا ہوتا ہے تو وہ پھر پوری کی پوری انڈسٹری ساری اس کے جی ساتھ جی related, دیکھیں جس طرح سب انوالو ہوتے ہیں, سب انوالو ہوتے ہیں اس کے اندر. اب دیکھیں نا آپ کے سامنے ہنڈائی ہو گئی, یہ ہونڈا ہو گئی, انہوں نے یہ انسٹالمنٹس پہ کار دینی شروع کر دی ہیں کہ 50% آپ یہ ڈاؤن پیمنٹ دیں اور 50% 1 سال میں 2 سال میں, جو بھی ٹرم کنڈیشن ہے اس میں آپ کلیئر. جو پہلے بینک کام کیا کرتے تھے, اب کار انڈسٹری کو اب کرنا پڑتا ہے. اب بینک نے بھی لمٹ باندھ دی ہے نا. بینک نے بھی کہا 3 ملین سے اوپر کوئی انویسٹ نہیں ہوگا, اور امپورٹڈ گاڑیوں پر زیرو انویسٹمنٹ ہے, وہ ٹوٹلی آپ کی انویسٹمنٹ ہے. اگر جاپان سے منگا رہے ہیں تو پاک روپیز نہیں چاہیے, ین چاہیے. اگر باہر سے کہیں منگا رہے ہیں تو وہ ڈالرز چاہیے, پاک روپیز نہیں چاہیے. ابھی آپ کون سے بزنس میں گروتھ زیادہ, آپ نے کار انڈسٹری کا بتا دیا وہاں تو جی سیگمنٹ, جی لیکن چونکہ آپ کا اصل کام اور وہ ہے اس میں کے لگے ہوئے ہیں. علاوہ پھر ہم جو ہوم اپلائنسز کی طرف بھی ہیں. ہوم اپلائنس جیسے واشنگ مشین کے پارٹس ہیں, یہ فریج کے پارٹس ہیں, اور یہ اے سی کے پارٹس ہیں, یہ ہم سپلائی کرتے ہیں مارکیٹ میں. ان کا بزنس اب اس وقت کیا جی سوچتے ہیں؟ سر ہوم اپلائنسز سر بیسک نیڈ ہے نا, وہ تو ہماری بیسک نیڈ ہے, اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یعنی یہاں سے کچھ نہ کچھ وہاں سے جی کمر جی سیٹ ہو جی جاتا ہے. اور ہوم لائسنس تو آپ پتہ ہے, یہ تو انڈسٹری تو انشاءاللہ چلتی رہنی ہے. یہ تو اور شکر ہے کہ لوکل یہاں پر جی زیادہ جی اس بالکل پہ ہوم بالکل. لائسنس پہ اب لوکل کی طرف بھی جی کام جی زیادہ جی آ گیا. بالکل ایسے ہی. یہ اسکن کیئر کے کام کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ کار انڈسٹری والے سپلائی کو, ہوم اپلائنس کی سپلائی کو, اور اسکن کیئر. سر یہ اسکن اگر دیکھا جائے نا تو اسکن کی پروڈکٹس جو ہیں دنیا میں نمبر 3 پہ بزنس آتا ہے. یہ اچھا, نمبر 3 پر آپ دیکھ لیں, یورپینس کو دیکھ لیں, یو ایس میں دیکھ لیں کہ ہاں جتنا وہاں پر کاسمیٹکس کا استعمال ہے کہیں پر بھی نہیں ہے دنیا میں. بلینز آف ڈالرز کا. اور سب سے زیادہ وہاں پر ہی یو ایس میں اور ادھر یو کے میں, یورپ میں سب سے زیادہ اسکن کے کینسر بھی وہیں پر ہی ہیں. کیونکہ اس طرح بے سر دیکھیں دھڑک اور گورے آپ کو بغیر سوسائٹی یہ نہاتے تو ہے نہیں, نہ ہی صفائی کا وہ خیال رکھتے ہیں, تو کیمیکلی وہ سمجھ لیں کہ جا رہا ہے ان کے اسکن میں. ابھی کوئی اور پروڈکٹ آپ سوچتے ہیں اس کے ساتھ لانچ کرنے کا؟ سر میں انشاءاللہ دیکھتا ہوں, کیونکہ میں نے ارادہ کیا ہے انشاءاللہ ان قریب یہ میں ایکنی کے لیے بھی کریم لے کے آؤں گا میں, اس پر آج کل ٹیسٹنگ چل رہی ہے. اچھا, لیکن یہ اس میں فائدہ دیتی ہے ویسے. جی جی فائدہ دے لی, لیکن وہ یہ پراپر ایکنی کی ہوگی. وہ
اچھا برانڈ کے حوالے سے بھی بتا دیں. امیر کلثوم. امیر کلثوم، امیر میرے دادا کا نام تھا اور کلثوم میری دادی کا نام، اور میں نے ان دونوں کے نام پر میں نے اپنا برانڈ رکھا ہے. اس سے ان کا دونوں کا نام بھی چاہے جی جی اور پھر ایک ذمہ داری کا بھی احساس ہوتا ہے کہ میرے بزرگوں کے نام پر ہی چیز ہے. جی اتنی بالکل ہی احتیاط بالکل اس کے بالکل ساتھ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں یہ دونوں نام کتنے پاکیزہ ہیں. ہاں جی. تو اب دیکھیں ہمارا دل نہیں مانتا کہ ہم بھائی غلط جو چیز میں گھر نہیں لگا سکتا میں باہر کیسے لگا دوں. جی بالکل. اچھا کامیابی کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آپ کا پہلے سے بزنس یہ چل رہا جی تھا، جی یعنی پہلا بزنس آپ کا کار کی جی پارٹس جی کا تھا، پھر آپ نے ہوم اپلائنسز کا جس طرح سے بتایا، لیکن اسکن کیئر آپ کے لیے نیا تھا. کیا چیزیں بیسک ہیں جو کسی بھی کاروبار میں کامیابی کے لیے، اگر کوئی شخص اپنا کام کرنا چاہ رہا ہے آپ کی طرح انٹرپرینور بزنس میں آ رہا ہے، تو بیسکس کیا آپ کی نظر میں ہے کہ جو لازمی ذہن میں رکھنی چاہیے اگر آپ نے اپنے بزنس کو کامیاب کرنا ہے؟ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ بزنس شروع کا کریں نا، اس کی پہلے سے آپ کو سمجھ بوجھ ہو. کسی ایسے بزنس میں ہاتھ نہ ڈالیں کہ جو آپ کے لیے بالکل نیا ہو. اچھا. اگر آپ کو شوق ہے دوسرے بزنس میں جانے کا لیکن آپ کو نو ہاؤ کا پتہ نہیں ہے، تو آپ کسی سے کہیں پر آپ سیکھیں، کچھ عرصہ لگائیں تاکہ پھر آپ کر سکیں. یعنی یہ جو اسکن کیئر کا آپ آئے اسکن پہلے کیئر کیونکہ خود استعمال کر کے خود ہاں بنا کر اسامہ بھائی سارا یہ ٹیسٹ کیا، دیکھا اور پھر یہ تو میرا پیشن ہے یہ. اچھا. اور میں یہ پیشن کے طور پر کر رہا ہوں یہ. اچھا یہ بزنس ماڈل بعد میں ہے، پہلے جی یہ پیشن پہلے پیشن ہے یہ میرا کہ لوگوں کو کیمیکل سے دور کہ کیا جائے. کیمیکل دور کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ پہنچانا ہے. دیکھیں اگر اللہ پاک نے اس کے اندر لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے نا، تو انشاءاللہ ضرور ملے گی ان کو انشاءاللہ. اور نیچرل پروڈکٹس دیکھیں جی یہ ہمیں اچھا دنیا میں بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے آرگینکس کی طرف جی جانا جی ہو، باہر بہت زیادہ ہے. اب تو یہاں تک ہو گیا کہ ڈریسز میں بھی جی جی کہ جی جی کپڑا بھی جی سر آرگینک ہے جی، یہ اب وہ ہے آ جس میں رہی ہے. chemical نہیں اب دنیا آرگینک تو نیچرل چیزوں کی طرف آہستہ آہستہ اب آ رہی ہے. اور خوراک میں تو الگ. میں بتا رہا ہوں کہ ڈریسنگ میں بھی، کپڑوں میں بھی کہ جی میں نے پوچھا کپڑے کا کیا کہتے ہیں جی، یہ ایسی کپاس تیار کی جا رہی ہے کہ جس میں اتنے سالوں سے کبھی کوئی کیمیکل نہیں یوز کیا گیا، بالکل ایسے ہی اور ہے. اس سے جو کپڑا تیار ہو رہا ہے یہ وہ کپڑا ہے، اور وہ کپڑا عام کپڑے سے سادہ مہنگا ہے. سادہ رہیں، سادی خوراک کھائیں. نعمان احمد صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے وقت دیا، بڑی عنایت. اور ہماری نیک تمنائیں دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ جس طرح آپ یہ کام کر رہے ہیں نیچرل پروڈکٹس کا اور پیشن کے ساتھ، شوق کے ساتھ، تو جناب قدرت کے قریب رہیں، قدرتی چیزوں کا استعمال کریں، بی نیچرل، اسٹے نیچرل، اور اسی طرح سے ہم زیادہ بہتر زندگی گزار سکیں گے. اللہ حافظ.